الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم صدر انجمن، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میری دین اسلامی ماں و بہنوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن سے غفلت. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. دیکھیے میری دینی بہنوں، اللہ نے ہمیں صراط المستقیم سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کئی انبیاء، کئی پیغمبر، کئی رسولوں کو بھیجا، جس میں سب سے آخری رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کئی کتابیں بھی بھیجی، جس میں سب سے آخری کتاب جو آج ہمارے گھروں پر طاق میں سجی ہوتی ہے، جس سے ہم جزان میں لپیٹ کر طاق میں سجا دیا کرتے ہیں، جسے دھوم دھام سے محفلوں پر پڑھوایا جاتا ہے، جسے اجرت دے کر پڑھوایا جاتا ہے، جسے قسم کھانے کے لیے ہاتھ میں اٹھا لیا جاتا ہے، جسے تعویذ بنا کر پہن لیا جاتا ہے، اور افسوس مسلمانوں، اسے پہن کر بیت الخلا میں جایا جاتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. سچ کہا ہے شاعر نے، آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، تعویذ بن کر رہ گیا بندوں کے واسطے. جھگڑوں میں دو فریق کے لایا گیا مجھے، جھگڑوں میں دو فریق کے لایا گیا مجھے، قسموں کے اعتبار سکھایا گیا مجھے. آیا تھا اس جہاں میں ہدایت کے واسطے، تعویذ بن کر رہ گیا بندوں کے واسطے. اے مسلمانوں، ذرا ہوش میں آئیے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ذات کی کتاب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے سکون قلب ملتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کل قیامت کے دن ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گی. لیکن ہم اس سے غافل ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے موبائل کی اسکرین کو 10 سے 20 مرتبہ پہنچتے ہیں، لیکن قرآن سے غافل رہتے ہیں. تو رب تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ اے بک بتا، میرا قرآن تیرے گھر پر تھا، کیا تو نے اسے پڑھا، کیا تو نے اسے سمجھا، کیا تو نے اس پر عمل کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ افسوس صد افسوس، ہم اس رنگینی دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں. تو یاد رکھیے مسلمانوں، قرآن کو چھوڑ دینے کی پاداش میں ہم ذلیل ہو گئے ہیں. ہماری زندگی تنگ نہیں ہوئی ہے، ہمارا وجود بھی تنگ ہو گیا ہے. آخر اصل وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مظلوم ایسے کہ آواز نہیں نکال سکتے، آواز نکالیں تو دہشت گردی کا الزام لگتا ہے. تو سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہے، وہ من کا پیغمبر بن کے آتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے اپنے قرآن کو اپنے دلوں سے دور کر دیا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.